الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میری حاضری تو مکمل ہو چکی ہے. درود پاک آپ لوگوں کے گوش گزار کیا ہے. یا تو ذوق پیدا نہیں ہو پا رہا یا آپ لوگ تھک چکے ہیں کہ آپ کو چھٹی دے دی جائے, گھروں کو چلے جائیں. کیا خیال ہے؟ حاضری میری مکمل ہو چکی ہے. میں اب گزارش کر دیتا ہوں قاری صاحب کو ختم پاک پڑھیں اور دعا ہو جائے. کیا خیال ہے؟ تھک چکے ہیں, نظر آ رہا ہے, چہروں سے نظر آ رہا ہے. دلوں کو گرمانا ہے, کچھ چند منٹ کی حاضری ہے. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں, کیا خیال ہے؟ دلوں کو گرمانا ہے کچھ. یہ کچھ ٹھنڈ سے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں, کچھ ہم ویسے ہی ذرا کچھ ٹھنڈ کو زیادہ پسند کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ گرمانا ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری خوراک ہے دلوں کی. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے دوستوں نے, پیارے نبی کریم علیہ السلام کے جانثاروں نے جو یہ عمل کر کے دکھایا دلوں کو گرمانے والا, ان سے ہم نے برکتیں حاصل کرنی. یہ جو مہینہ جمادی الثانی کا جا رہا ہے, 22 جمادی الثانی کو یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شہادت ہے اس روز کو. تو جب بھی ہم ذکر کریں گے اللہ کا, اللہ والوں کا, رب کو بھی راضی کرنا ہے, پیارے نبی کریم علیہ السلام کو بھی راضی کرنا ہے. یہاں ہمارے لیے مسئلہ تھوڑا سا آسان ہو گیا. راضی تو رب کو کرنا ہے, تو رب کن کن باتوں سے راضی ہوتا ہے؟ رب نے ہی فیصلہ کر دیا, رب نے ہی فیصلہ کر دیا کہ ایک کا ذکر کرتے رہو میں تم سے راضی رہوں گا. ایک کا ذکر کرتے رہو. پیغمبر تو آئے 1,24,000. ایک کا ذکر, کیونکہ ایک کا ذکر ہی سب کے پاس ہوتا ہے. ہر نبی کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا پتہ. اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو پتھر بھی کلمہ پڑھے, درخت بھی جھک کر سلام کرے, پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک کر سلام کرے. کیسے؟ کیا ان کو پتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتا, الحمدللہ پتا, سب کو پتا. کس کو نہیں پتا؟ اب یہ ذرا غور کی بات ہے, اب یہ ذرا فکر کی بات ہے. ہمیں بھی پتا ہے. ڈر کیوں گئے ہیں, گھبرا کیوں گئے ہیں؟ پتا ہے کہ نہیں؟ جن دلوں کو پتا ہے, میں دلوں سے بات کر رہا ہوں. ہیں دل آپ کے پاس؟ اگر تو ہیں تو پھر بات میری آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. ہیں دل آپ کے پاس؟ گھر میں رکھ کے تو نہیں آئے, کسی دوست کو دے کے تو نہیں آئے, یا اس دل کا مالک کوئی اور ہے؟ آپ ہیں. آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. انہی دلوں کو گرمانا ہے. یہی دل تو مسکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. عاشق ہیں سرکار کے؟ بتائیے کہاں بٹھائیں گے؟ بتائیے ذرا اس کو گرم کیجئے, ذرا اس کو صاف کیجئے, اس کو مطہر کیجئے. اس لیے سرکار کے تشریف لائیں گے, ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے. ہماری دعا ہے, زبان سے نکلتی ہے, بار بار یہ التجا نکلتی ہے, بار بار مدینے کی حاضری کی دعا کرتے ہیں, بار بار سرکار کی ملاقات کی دعا کرتے ہیں. کہاں بٹھائیں گے؟ ہے کوئی صوفہ آپ کے پاس؟ کوئی بستر لگا ہوا ہے؟ کہیں کوئی جگہ ہے گھر میں جہاں سرکار کو بٹھائیں گے؟ معاملہ آسان ہے, نہایت ہی آسان ہے, نہایت ہی آسان ہے. ذرا اس کو صاف کر لیجئے, اس کو طاہر مطہر پاک کر لیجئے. کس سے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ یہ پاک رہے گا کیسے؟ سرکار کب کب تشریف لائیں گے؟
ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جسمانی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے آپ کا دیدار کیا ہے، آج کے اس وقت میں دیدار کیا ہے۔ گزر جانے والے پچھلے تمام 14 صدیوں کے اندر بارہا ان کو یہ موقع نصیب ہوا ہے انہی آنکھوں کے ساتھ، اور جو رہے آپ کی بارگاہ میں، جو رہے ہر وقت آپ کو دیکھ لے، جس کو مقام حضوری کہا جاتا ہے، جن کی آنکھیں اور کچھ دیکھنا نہیں چاہتی، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں پہ موجود ہیں؟ آئیں، وہ ابتدا، وہ پہلی سیڑھی، وہ پہلا قدم اٹھانے کی تیاری کر لیں آپ، وہ پہلا قدم اٹھانے کی تیاری کر لیں، میں اس تیاری کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ اب آپ کہیں گے تمہید بہت ہوگی، اصل بات کی طرف آ جائیں۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ہماری زبان پر درود پاک جاری ہو جانا چاہیے۔ ذرا اپنی موجودگی کا ثبوت دیں کہ درود پاک کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ہر ایک کی آواز آنی چاہیے، ہر ایک کی آواز ذرا گونج پڑ جائے، مل کے ذرا مل کے پڑھیں۔ الصلاۃ کچھ ساتھی اب غیر جب تک آخری بچہ نہیں بولے گا نا، میں نہیں اٹھ کے جانے والا، میری ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی ادا کروں گا۔ جب تک آخری بچہ نہیں بولے گا، ہر ایک کی زبان سے دل کا ساتھ دیتے ہوئے آواز نہیں نکلے گی، تب تک جان نہیں چھوڑوں گا آپ کی۔ کیا خیال ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب آپ تو وعدہ خلافی کرنے لگے، آپ نے تو چند منٹ کی حاضری کا کہا تھا، چند منٹ تو پورے ہو گئے، بس کریں۔ کیا خیال ہے؟ آپ ذرا گونج پڑ جائے نا ذرا مل کے، میں فوراً مائک چھوڑ دوں گا، میری ڈیوٹی پوری ہو جائے گی، آپ کو یہ یاد کرواتا رہوں گا، جہاں جہاں کہیں مجھے یہ نورانی چہرے نظر آتے رہے، بار بار یہ پیغام سناتا رہوں گا، سرکار کی یاد کرواتا رہوں گا، دلوں کو کرواتا رہوں گا۔ اور جس دل میں سرکار کی آمد کی تیاری ہو جائے، یہ ہے وہ چنگاری، یہ ہے وہ تیاری ہماری، جس کو صرف ضرورت ایک چنگاری کی ہوگی۔ دنیا میں ہمیں بہت سی چیزیں محبوب ہیں، مال و دولت۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آ جاؤں۔ مال و دولت ہماری جیبوں میں بھی موجود ہے نا، موجود، ارے کچھ تو مالک ہے، اللہ نے دیا اس کو، شکر ہے اس ذات کا، ہماری جیبیں بھری ہوئی ہیں، ہم نے ان کو خرچنا کب ہے، ہم نے ان کو اپنے پاس سے نکالنا کب ہے؟ یا تو ہمیں لالچ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، کہ کہیں یہ ہمارے جیبوں میں پڑا پڑا بڑھ نہ جائے۔ کیا خیال ہے؟ یہ جیبوں میں پڑا نہیں بڑھے گا، یہ صندوقچیوں میں، اکاؤنٹ میں، کہیں دائیں بائیں، جتنے مرضی آپ کو گورنمنٹ منافع دے لے، بینک آپ کو منافع دے لے، اس طرح نہیں بڑھے گا جس طرح سرکار کی بارگاہ میں بڑھتا ہے۔ اور یہ محتاج نہیں ہے آپ کے یہ روپوں کا، یہ نگاہیں چاہیے سرکار کے دیدار کے لیے، یہ ہاتھ چاہیے سرکار کے نام کی تسبیح کرنے کے لیے، یہ زبان چاہیے ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور یہ قدم چاہیے بار بار سرکار کی محفل میں جانے کے لیے، یہ سینہ چاہیے اس قلب اطہر کی موجودگی کے لیے۔ ہے تو یاری، میں آپ کو اعضائے انسانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعضاء عطا کیے ہیں ان کی معراج کروانا چاہتا ہوں۔ زبان اطہر سے نکلے تو ذکر رسول پاک نکلے، یہ کان ہمارے سنے تو ذکر رسول پاک سنے، جن سے ہمارا رب بھی راضی ہوتا ہے۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام اپنے اس پیارے کو اور قریب کر لیتے ہیں۔ اب جو سرکار کا قرب چاہتا ہے میں بات اسی سے کروں گا، میرا نہیں خیال کہ آپ سے کوئی یہ کہے کہ نہیں سرکار کی بات نہ کرے۔ کیا خیال ہے ارادہ؟ ہے ارادہ ایسا؟ نہیں، ہمارا ایسا ارادہ نہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہر وقت سرکار کی بات ہوتی ہے۔ اب
اب یہ جو سب بیٹھے ہیں نا یہ تو ایک بہانہ ہے. بلایا گیا آپ کو, بلایا تو سرکار نے ہے آپ کو, سرکار کے ذکر میں بیٹھے ہیں. اب توجہ آپ کی دائیں بائیں بھی ہوگی. جسم ہے نا ہمارا تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے, بھوک کا شکار ہو جاتا ہے, نیند کا شکار ہو جاتا ہے. اور نیک محفل میں تو نیند آتی بڑی محفل بڑی نیند آتی, بڑا سکون ہوتا ہے. اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ سرکار بتائیے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. پوچھیے. جی ٹی وی ڈرامہ تھیٹر کوئی میلہ کوئی ٹھیلا کوئی اس طرح کا جہاں کہیں ہم لوگ دنیا کی کسی ایسے بیٹھے ہوں, ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوتی ہیں کہ ایک سین بھی مس نہ ہو جائے, وہاں ہمیں نیند نہیں آتی. اور جب ہم کہیں محفل میں بیٹھے تقریر سن رہے ہوں, قرآن پاک پڑھ رہے ہوں, درود پاک پڑھ رہے ہوں, کسی بھی نیک محفل میں بیٹھے ہوں, حتیٰ کہ نماز میں بھی نیند آ جاتی ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بڑا ہی خوبصورتی سے جواب دیا. آپ نے کہا کہیں کانٹوں پہ نیند آتی ہے, کہیں کانٹوں پہ نیند آتی ہے, ہمیشہ پھولوں کی سیج پہ ہی نیند آتی ہے. اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, کانٹوں کی سیج کو چننا ہے یا پھولوں کی سیج کو چننا ہے. رہنا ہر وقت پھولوں میں ہے تو سرکار کی محفل میں جاتے رہیں گے, سرکار کی محفل کو سجاتے رہیں گے اپنے ان پیشانیوں کے ساتھ, اپنے ان قدموں کے ساتھ کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جوق در جوق جاتے رہیں گے. اب کیسے وہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ کیا کہیں کوئی کونا, کہیں کوئی دیوار, کہیں کوئی کرسی, کہیں کوئی ایسی چیز کوئی آرام دہ لے کے ٹیک لگا کے سو جانا ہے؟ چلیے آئیے سو جائیے, محفل میں تو آئیے. حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے ایک مرید خاص آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں. یہ آخری واقعہ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ختم پاک کے لیے یہ میں تبرک کے لیے سنانا چاہتا ہوں کہ نیند ہے اور نیند کیسی ہے اور نیند میں کیا ہے اور دیکھنے والا کیا دیکھ رہا ہے اور آپ کو سرکار کیسے ملاحظہ کر رہے ہیں. مرید خاص ہیں, سامنے بیٹھے ہیں, اونگ آ گئی, نیند میں آ گیا, یوں ایسے نیچے کو جانے لگا. حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تقریر کو روکا, نیچے آ کر اپنے مرید کے پاس کھڑے ہو, ہاتھ باندھ کر. یہ واقعہ بڑی برکت والا ہے, ذرا غور سے اور توجہ سے سننے والا ہے. آپ اپنے مرید کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے مرید کے سامنے. مرید تو سو رہا ہے, اونگ رہا ہے. اب جیسے ہی مرید بیدار ہوا کیا دیکھتا ہے؟ میرا مرشد, میرا پیر, میرا سب کچھ میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے. آپ نے فرمایا حیرت میں نہ پڑ, یہ بتا کیا دیکھ رہا تھا, یہ بتا کیا دیکھ رہا تھا. اب مرید عرض کرنے لگا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر. آپ نے فرمایا سرکار کیا فرما رہے. اب آپ کو پتا ہے تو کھڑے ہیں مؤدبانہ, اب مرید بھی حضوری میں ہے, آپ بھی حضوری میں آ گئے. مزہ تب ہے آنکھیں بند ہوں تو دیدار مصطفیٰ کرے. کہتے ہیں نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, دیدار کے لیے کرتے ہیں آنکھیں بند. دیدار کریں آنکھیں بند ہوں بھی تو سرکار کا دیدار کریں, کھلی ہوں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں میں بسا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں محفل میں بیٹھے ہیں ذکر رسول پاک اپنی زبانوں سے اس طرح ادا کیا کریں, اس طرح ادا کیا کریں کہ دل تک اس کی صدا جائے, دل کو یہ پتہ لگے کہ میری زبان ذکر رسول پاک کر رہی ہے. جب دل گرم ہونا شروع ہوگا نا تو دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا. جب یہ دل پاک ہوگا نا تو سرکار بھی اس میں تشریف لائے, سرکار کو ہم بٹھا سکیں گے, سرکار کو ہم خوش آمدید کہہ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. جہاں کہیں بیٹھے ہوں ذکر رسول پاک اپنی زبانوں سے جاری کریں. جزاک اللہ.
مصطفیٰ جان رحمت